میں بابا آپ نہ جائیں بابا، اللہ اکبر میں خود جاؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا نہیں میرے بیٹے، اگر تم بھی گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا، کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ تمہیں نسل حسینی کو باقی رکھنے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے، اور نانا سے جو امانتیں بابا کو ملی تھی، بابا سے مجھے ملی ہے، وہ امانتیں میں تمہیں اس کا امین بناتا ہوں۔ میرے امام نے ان کے سر پہ امامہ باندھا، سینے کے راز سینے میں منتقل کیے اور اپنا جانشین مقرر کر کے فرمایا میرے بیٹے، میرے زین العابدین، جب مدینے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا، اور نانا سے کہنا نانا جان، جس حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا، آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ زین العابدین میرے بیٹے بتانا علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے بازو کیسے کٹے، نانا کو ساری داستان سنانا۔ اللہ اکبر۔ امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے بابا، سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، بابا آپ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا، بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا۔ ہائے ہائے، بچیاں یتیم ہوتی ہے، شہزادیاں یتیم ہوتی ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہے، او گود تو اجڑ چکی ہے، گودیں سونی ہو چکی ہے، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں، آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے اب وہ سب کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ امام کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب رباب کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب لیلا کو تسلی دیتے ہیں، شہزادی سکینہ کو کبھی تسلی دیتے ہیں، بہن ام کلثوم کو کبھی سمجھاتے ہیں۔ ایک امام حسین ہے، کتنا عجیب سا امتحان ہے، کیسا انداز ہے انوکھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، اختلاف روایت سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے عالم کی لکھی ہوئی بات کو ناقل کی حیثیت سے نقل کر دوں، جسے قبول کرنا ہے کرے، نہ کرنا ہے چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی، گرد اڑتی نظر آئی، غبار اڑتا نظر آیا۔ جب غبار مدھم ہوا تو پھر یہ ہوا کہ کوئی آنے والا سانڈنی سوار یعنی کسی اونٹنی پر کوئی سوار ہو کر کے تیزی سے دوڑتا چلا رہا ہے، امام کے خیمے پر آ کر کے وہ رکتا ہے۔ امام جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی اونٹنی بھی پسینے میں شرابور تھی اور اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، وہ ہانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ آیا ہے۔ امام نے اس کو نیچے اتارا اور فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اے اجنبی مسافر، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ بتاؤ جلدی، مجھے جانا ہے، فرض منصبی مجھے پکار رہا ہے، نیزوں پر چڑھ کر میرا فرض مجھے آواز دے رہا ہے، نانا کے دین کے تحفظ کی بقا کی نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے میں سب کچھ لٹا چکا ہوں، ایک جان کی نظر ہے، مجھے جلد سے پیش کر کر ساقی حوض کوثر کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جلدی بتاؤ بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا امام میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے میں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی، حج کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا آپ کے نانا کی بارگاہ میں، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر میں کوفہ کی طرف آنے والا تھا، تو میں جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا ایک بچی ہے اور وہ بچی روزانہ روضہ رسول پر آتی ہے اور آ کر کے بہت دیر تک کے اپنے نانا کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی منتظر ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس شہزادی سے پوچھا شہزادی آپ کون ہیں؟ کیا میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے۔ شہزادی بتائیں، اگر آپ بتائیں میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں، آپ کا نام تو بتائیں، آپ کون ہیں؟ شہزادی نے کہا میرا نام سغرا ہے اور سغرا بنت حسین ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں سغرا ہوں اور امام حسین کی بیٹی ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوتی ہوں، اور میں آنے والے قافلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بابا مکہ شریف گئے تھے، ان دنوں میں بیمار تھی اور میرے بابا نے کہا تھا بیٹی بیمار ہو ہم تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج دیں گے اور تمہیں بلوا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں انتظار کرتی ہوں، نہ نامہ بر آتا ہے، نہ بھیا آتا ہے، نہ کوئی خط آتا ہے، نہ کوئی خبر آتی ہے۔
ہے اتنا پتا چلا کہ بابا جان مکے میں مقیم تھے اور بعد میں کوفہ چلے گئے. جب سے کوفہ گئے ہیں بابا کوئی خبر نہیں آتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدہ سغرا کی یہ بات سن کر وہ کہتا ہے, وہ قاصد کہتا ہے, امام میں نے ان سے کہا بی بی میں کوفہ ہی کا رہنے والا ہوں اور میں کوفہ واپس جا رہا ہوں. تو سیدہ نے کہا ایک کام کرو, اگر میرا خط لے جاؤ گے تو بڑی نوازش ہوگی. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ خط ہے اور میں نے لکھا ہے میرے بابا کو پہنچا دینا. میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میری دادی سیدہ فاطمہ کے گھر کے کچھ برتن ہے, یہ اگر خط میرا پہنچا دو تو میں بطور انعام تمہیں دیتی ہوں. میں نے کہا شہزادی مجھے اہل البیت کی غلامی کافی ہے, بس میں آپ کے کام آ جاؤں اتنا میرے لیے کافی ہے. آپ دعا کر دیں آپ کی دادی خدمت قبول کر لے, میرے لیے اتنا بس ہے. کہا دیکھو میں کچھ نہیں دے رہی ہوں, میرے چھوٹے سے سامان کو نہ ٹھکراؤ, سامان کم سمجھ کر کے نظر انداز نہ کرو, یہ سیدہ کے گھر کے برتن ہے. میں نے کہا سیدہ کے گھر کے برتن سیدہ کے گھر رہیں, میں خط پہنچا دوں گا. کہا اچھا میرے بابا بڑے مالدار ہیں, وہ تو بھکاریوں کو بھی ہزاروں سے دیتے ہیں, وہ تو بھکاریوں کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں. جب میرا خط لے جاؤ گے نا میرے بابا تمہیں مالا مال کر دیں گے, یہ خط لے جاؤ. اور خط لے جانے کے بعد جب میں نے خط ہاتھ میں لیا تو ایک چھوٹی سی گٹھری انہوں نے مجھے دی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میرا بھیا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے, اس کے کپڑے ہیں, یہ کپڑے اس تک پہنچا دینا. کچھ کھلونے ہیں, میں اپنے بھائی کو جی بھر کے دیکھ نہ سکی, کھلا نہ سکی, یہ خط بابا کو دینا اور میرے بھیا کو یہ تحفہ دینا. اللہ اکبر. امام علی مقام یہ باتیں سنتے ہیں لیکن جگر چھلنی ہوتا ہے. سغرا کی باتیں. اللہ اکبر. امام کو خط دیا, امام نے خط لیا اور خط لینے کے بعد وہ جلدی سے اجرت میں بڑا کجاوے کے پاس گیا, چھوٹی سی گٹھری اٹھائی اور کہا امام آپ کی شہزادی سغرا نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے دیے ہیں اور یہ کچھ علی اصغر کے لیے تحفہ ہے. جب وہ گٹھری ہاتھ میں لی اور علی اصغر کا لاشا دیکھا, امام نے کہا علی اصغر تحفہ تو آیا ہے لیکن تحفہ قبول کرنے والا دنیا میں نہ رہا. سغرا تم نے اخلاص کے ساتھ تحفہ تو بھیجا لیکن تمہارا علی اصغر اس کو پہن نہ سکا. مولا علی اصغر کے قدموں میں وہ گٹھری رکھ دی گئی, چیخیں نکل گئی, خدا جانے ان کے دلوں پر کیا گزری. امام نے خط کھولا, خط پڑھا. خط کیا تھا؟ بابا سے شکوے, بھائی سے شکوے, بہنوں سے شکوے, امیوں سے شکوے, پھوپھیوں سے شکوے اور شکوے ہی شکوے ہیں. آپ نے تو کہا تھا بھیج کے بلا لیں گے, آپ نے تو کہا تھا خط لکھیں گے, آپ نے تو کہا تھا ہمیں اطلاعات دیں گے. کچھ نہیں کیا بابا, لیکن کسے خبر تھی کہ بابا کس حالت میں ہے. امام رو پڑے. سیدہ سغرا کا قاصد روانہ ہوا. امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے. ہائے ہائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے دیکھنے کے لیے موجود ہیں. اللہ اکبر. سیدہ فاطمۃ الزہرا میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے. مولا کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے. ارواح انبیاء موجود ہے. اللہ اکبر. گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے. کتنے بڑے بڑے آئے ہیں, کتنے اچھے اچھے آئے ہیں. شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے, کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے. اس خاتون نے پوچھا بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں اور یہ کربلا کا میدان ہے, میدان کربلا ہے یہ, اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے, کل عاشورہ کا دن ہے, میرا بیٹا یہی گرنے والا ہے, اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں. ماں ہوں نا, خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے, میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے. حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں. امام علی مقام سوچ رہے ہیں یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے, خیمہ سونا سونا ہے. اللہ اکبر. بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے, دل تڑپ تڑپ جاتا ہے. ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں, سواری کی طرف بڑھتے ہیں. ایسے میں
سیدہ زینب کہتی ہے بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے. خاندان کی ریت ہے میرے بھیا, خاندان کی ریت ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی. آقا علیہ السلام جاتے تھے علی مرتضی رکاب تھامتے تھے, علی جاتے تھے حسن و حسین رکاب تھامتے تھے, حسن جاتے تھے تو حسین. آج حسین جا رہے ہیں کوئی رکاب تھامنے والا نہیں. ہائے بے کسی وائے بے کسی, مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی. میرے بھیا ابھی زینب ہے, فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرأت مند زینب ابھی موجود ہے, اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے لیکن آ تو صحیح میں بھی تجھے شہادت کا دولہا بناؤں. امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا, قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا, اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر اللہ اکبر. شادی کا دولہا بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے. کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے. کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے. بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی, اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے, فراموش نہیں کرنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹری کھولتی ہے اور گٹری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں حسین جب 3 رمضان کی شب تھی, رمضان کی تیسری شب تھی, منگل کی شب, اس رات امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ. میں قریب گئی تھی, ماں نے کوئی امانت دی تھی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو. جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے. ماں کا دوپٹہ دیکھا آنکھ میں آنسو آئے. سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی تو فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے, میں نہیں رہوں گی. جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے, بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے, اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا. سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا. بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر, سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے. ہائے بے کسی, ہائے بے بسی ان بیویوں کی. امام کربل کی طرف چلتے ہیں. جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں. او سخت دل, او پتھر دل لوگوں, میں خود نہیں آیا, مجھے بلایا گیا ہے. میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے, ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں. امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے, بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے. بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے. میرے بابا فاتح خیبر ہے, خاتم الولایت ہے. میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے ابھی بھی جا کر پوچھو, وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہیں. دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو, میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا, ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی, تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے. بہت اللہ تم سے انتقام لے گا, تمہیں سکون نہیں ملے گا, تم برباد ہو جاؤ گے, تم تباہ ہو جاؤ گے. میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں. اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو, بیٹوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے, میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا. میرے لیے دین اہم ہے, اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے. جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں, یا تو لڑو
یا تو بیعت کرو. امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا, اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے. اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ, اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ. آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا, دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے, جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو, ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان, وہ طاقتور لوگ, لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے. ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے, اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے, 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے. امام علی مقام علی جد علیہ السلام کی بہادری کیا ہے, حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا, اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی. لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے امام حسین, جب آپ کی تلوار چلی ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے. اللہ اکبر, اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجل مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے, یہ حالات تھے. لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے, ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے, تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو, اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ, چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو. اللہ اکبر, چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا. سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا, بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا, اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ, روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی, روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی, آسمان تھرا گیا, زمین کا سینہ دہل گیا. اللہ اکبر, سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. 33 جو ہے وہ زخم تھے, 33 زخم تھے نیزوں کے, 34 گھاؤ تھے تلواروں کے, اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو. اللہ اللہ, ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے. ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا. امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی, گویا کہ غیب سے ندا آئی, اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو, جنت سنوار لی جائے. اللہ اللہ, میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے. اللہ اکبر, وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی, امت کا ناخدا, کعبے کا پاسبان, اللہ کے دین کا محافظ, جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین, اس وقت نماز کا وقت تھا. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا, اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی, اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں. جیسے سر سجدے میں گیا, اللہ اکبر, چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے, اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا. بالآخر امام عرش مقام امام علی مقام علی جد علیہ السلام, راکب دوش پیمبر, جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے, جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے, جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے, آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا. سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا. شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی. 10ویں محرم ہے, جمعہ کا دن ہے, جو جمعہ کا وقت ہے, امام علی مقام شہید ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا. امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا, اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا. لیکن جیسی امام شہید ہوئے ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے. کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے. اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا, اور جب
جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی. بیویاں تڑپتی رہی, بیویاں بلکتی رہی, آہو بکا کرتی رہی. کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی نہ کوئی غمگسار تھا. اللہ اکبر. نازوں کے پالوں کے سامنے گردنیں کٹ رہی تھی, لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا, لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, خیمے کو آگ لگ گئی تھی, خیمے جلا دیے گئے تھے. سیدہ سکینہ پاک سے پوچھا پوچھنے والے نے تم کون ہو؟ تو خیال کیا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں. کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں. اتنا سننا تھا کہ چہرے پہ تماچے مارے, سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے. ہائے ہائے, جو پھولوں کی سہج پر چلنے والی شہزادیاں تھی آج ان کے چہرے پہ تماچے پڑ رہے تھے. اللہ اکبر. زیورات چھینے, کان کی بالیاں بھی نہ رہنے دی, حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے. اللہ اکبر. جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے, جن کے دوپٹوں کو کبھی کسی نے تک نہیں دیکھا, آج ان کے دوپٹے چھین لیے گئے. اللہ اکبر. ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون آگ پر چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی ہے, کبھی باہر آتی ہے, کبھی اندر جاتی ہے, کبھی باہر آتی ہے. میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کر اندر باہر کیا کرتی ہے؟ تو کہا اس میں میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا بچا ہے, بیمار ہے, بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی. پھر میں نے دیکھا کہ اس بیمار کو وہ کندھے پہ اٹھا کر آگ پہ چلتی ہوئی باہر لاتی ہے اور ڈالتی ہے. اللہ اکبر. جب امام کی شہادت ہو گئی, امام حسین کی شہادت ہو گئی, لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہماری معتبر کی تو کتب کے اندر موجود ہے. امام بہقی جیسے لوگوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر. صاحب بدایہ نے لکھا ہے, ابن کثیر وغیرہ نے, البدایہ والنہایہ کے مصنف نے لکھا ہے, تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ہے. اللہ اکبر. امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کہ جب آپ شہید ہوئے, شہادت ہوئی, تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا, سورج گہنا گیا. یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا. آج کیسا دن ہے, امام حسین شہید ہو گئے, سیدانیوں کے چینے پہ تماچے مارے جا رہے, دوپٹے چھینے جا رہے, ان کے زیورات چھینے جا رہے, ان کے خیمے جلائے جا رہے. اللہ اکبر. دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا. کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی, کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی. لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے, مٹکے خون سے بھر گئے, دیواروں پر خون برسا, جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹ گئے, لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. حالت یہ تھی پوری دنیا میں, زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا. بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا. امام زہری فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی, کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا. تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے. امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں, لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے. امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی. کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا. 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی, خون کی. یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جا نہ ہوگا. اللہ اکبر. ادھر یہ حالات ہیں, ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچنے میں کمی نہ کی, اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے وہ نشہ کرنا شروع کیا. شراب کا دور چلا. کھانے کے لیے انہوں نے امام علی مقام علی جد علیہ السلام کے اونٹوں کو پکڑ کے ذبح کیا. وہ سب کے سب جو ہے آگ میں تبدیل ہو گئے. بعض مورخین کہتے ہیں خون میں تبدیل ہو گئے, بعض لوگ کہتے ہیں اندرائن بن گئے. الگ الگ روایتیں ہیں. اللہ اکبر. پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے
کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی. ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر, رات کا عالم ہے, رات کا سناٹا ہے, ہوا زور سے چلتی ہے, بچے بلک جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ زینب, اب تو ہمت زینب ہی کو کرنا تھی کہ سیدہ زینب سالار قافلہ تھی. امام نے جاتے جاتے کہا تھا زینب میرے قافلے کی سالار تم رہو گی, خاندان نبوت کی بیبیوں کی عزت اور آبرو کی محافظ تم رہو گی, اس قافلے کو بہت سلامتی کے ساتھ مدینے لے جانا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک نے سوچا سکینہ تو جو ہے وہ اللہ اکبر سسکیاں لے رہی ہے, سسکیاں اٹھ رہی ہے, بیبیاں رو رہی ہے. سوچو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک میت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کسی کے گھر ہو کر کے موت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے, پورا گھر کے گھر لٹا ہوا ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہے, بکھری ہوئی لاشیں ہیں, کوئی لاشوں کو کفن دینے والا نہیں, ان پہ جنازہ پڑھنے والا نہیں, ان پہ کوئی ترس کرنے والا نہیں, ان پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. دین کے محافظ, حرم کے پاسبانوں کے ساتھ یہ سلوک, رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے زمین پر کچھ تلاش کرنا شروع کیا, ایک ٹوٹا خنجر لیا اور ٹوٹا خنجر لے کر سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دے دوں, کوئی ہے نہیں, زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں, لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ لاشوں کے ارد گرد آپ ٹہل رہی تھی روتے ہوئے, کوئی نہیں تھا. کل تک کے سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے تھے, آج زینب کو کردار حسین بھی ادا کرنا ہے, کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے, کردار زینب بھی ادا کرنا ہے. کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب, کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب. جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب, جس کی جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب. زینب کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. یعنی بیٹیاں بھی کیسی شیر دل ہوتی ہے, سیدہ زینب نے ثابت کیا. ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا لاشوں کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے, بابا 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 کہہ کر کوئی روتا ہے. سیدہ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے. جیسے گئی تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر رو رہی ہے. بابا آپ کہاں چلے گئے, بابا بابا مجھ سے بات تو کرو بابا. اس طرح کی بات کرتے سسکیاں لیتی ہے. شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے لگایا, سینے لگا کر فرمایا میری لال میرے بیٹے تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو کہا پھوپھی امی جب میں بابا کو ڈھونڈنے نکلی نا, جب میں بابا کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے پوچھا بابا کہاں ہو تم, بابا تم کہاں ہو؟ تو اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں. تو میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہیں. بابا کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی. سیدہ زینب نے سینے لگایا, سیدہ ام کلثوم کے سپرد کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی سیدہ زینب پاک پیرا دے رہی ہے کہ دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھتا ہے. سیدہ زینب غصے میں آ گئی, ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا اور تان کر کے فرمایا خبردار اب کیا کرنے آئے ہو؟ سب تو لوٹ چکے ہو, زیورات لوٹ چکے, خیمے جلا چکے, سکینہ کی بالیاں تک چھین چکے. اب ہمارے پاس بچا کیا؟ علی اصغر کا جھولا بھی تم چھین کر لے گئے. اب ہمارے پاس بچا کیا؟ کیا لوٹتے آئے ہو؟ خبردار اب آگے نہ بڑھنا ورنہ علی کی بیٹی جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے پر مجبور ہوگی. آنے والے سائے نے قریب آ کر کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں اور میں حر کی بیوی ہوں, حر کی بیوی ہوں. بی بی دراصل میں نے خیال کیا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہیں, کئی دن کے بھوکے پیاسے, میں نے ان ظالموں کو منایا کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو, کم از کم میں ننھے بچوں کو پلا لاؤں. اللہ اکبر. حر کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں, آپ کے لیے پانی لائی ہوں, یہ پانی لے لو کھا لو, کئی دن کے بھوکی پیاسی ہو. سیدہ زینب ٹھنڈے پانی کا نام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. فرمایا اے حر کی بیوی جب میرا علی اکبر پیاس کو تڑپتا تھا تب تو کیوں نہ آئی؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا تب کیوں نہ آئی؟ میرا معصوم اصغر زبان ہونٹوں پہ پھیرتے پھیرتے دنیا سے چلا گیا تب کیوں نہ آئی؟ اب تو آئی ہے, لے جا تیرا پانی, ہم منظور نہیں کرتے. اس حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ, اگر آپ مجھے خالی لوٹا دے گی وہ میرا مذاق اڑائیں گے. بی بی پانی قبول کر لیں, یہ کھانا قبول کر لیں. سیدہ پاک حور کی بیوی کے ساتھ تشریف لائیں. اس وقت جب آئی تو سیدہ سکینہ سسکیاں لیتے لیتے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی. پانی کے چند قطرے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ ڈالے اور چہرے پہ ڈالنے کے بعد سکینہ اٹھی. اٹھنے کے بعد پانی کا کٹورا پیش کیا. سکینہ میری لال لو یہ پانی پیو. سیدہ سکینہ جیسے اٹھی اٹھ کر پوچھا پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ چچا عباس فرات سے واپس آ گئے. سب بیویاں رو پڑی.
سیدہ زینب نے کہا بیٹا تیرا عباس تو اب فرات پر گیا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری بیٹی یہ حر کی بیوی پانی لائی، یہ حر کی بیوی پانی لائی، لو پانی پی لو۔ پھر ایک سوال کیا سیدہ سکینہ نے، امام علی مقام کے گھر میں تربیت کا ماحول کیا تھا، دین پر عمل کے جذبات کیا تھے؟ سیدہ سکینہ نے پانی لینے سے پہلے پوچھا اچھا سور کی بیوی پانی لائی تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی ہم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ نانا کی سنت ہے جب بھی کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جاتا ہے، پھر ہم بڑے ہم تو دیکھ ہی لیں گے۔ اللہ اللہ، سکینہ نے اتنا سنا، پورے قافلے میں میری بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تم پہلے پانی پی لو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں، شہزادی سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں کٹورا لیا، اور کٹورا لینے کے بعد جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی ادھر چلتے چلتے اچانک پوری طاقت اکٹھا کر کے دوڑنا شروع کیا۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ سکینہ او سکینہ سکینہ ادھر آؤ، وہاں کہاں جاتی ہو، وہاں کٹی پٹی لاشیں ہیں۔ تو سکینہ نے پلٹ کر بڑی سادگی سے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دو، اور آپ نے کہا کہ سب سے چھوٹی پورے قافلے میں تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم دیکھیں گے۔ پھوپھی امی آپ بھول گئی، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں بلکہ میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلا لوں اس کے بعد میں پھر پانی پیوں گی۔ شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے باہوں میں لیا، سینے سے چپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر کے رو پڑی۔ اللہ اکبر، کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں نبی کے گھر والوں نے۔ بالآخر رات کیسے کٹی، کس حالت میں کٹی یہ تو وہ جانے۔ کہتے ہیں خوشیوں کی راتیں منٹوں میں کٹتی ہے لیکن غموں کی راتیں جلدی